الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحق المبين الذي إليه مسائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود نكتة دائرة الوجود، وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود، حافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المصطفى، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قيل في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. بلند صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. خداوند منان کا لاکھ احسان ہے کہ جس نے آپ احباب کے سامنے حاضر ہو کر ام المقدسہ جیسی عظیم سرزمین پر ذکر محمد و آل محمد جیسی عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائی. یہ ایک طالب علم کے والد مرحوم کی برسی کے حوالے سے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور مرحومین کے سلسلے میں رسول معظم کا ارشاد گرامی ہے: اذکروا موتاکم بالخیر، کہ اپنے مرحومین کو خیر کے ساتھ یاد کرو. اور ہماری شیعہ قوم خوش قسمت ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو ذکر محمد و آل محمد کی مجالس کے ساتھ یاد کرتے ہیں. اس سے بڑی خیر اور کیا ہو سکتی ہے. سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے: نعرہ تکبیر. سرکار کا ارشاد گرامی ہے کہ زوروا موتاکم، کہ اپنے مرحومین کی زیارت کو جایا کرو. فإنہم یفرحون بزیارتکم، کیونکہ جس طرح تم زندہ لوگ جب ایک دوسرے کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہو اور تمہیں خوشی کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح تمہارے مرحومین بھی تمہاری زیارت کرنے سے خوش ہوتے ہیں. سرکار رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مرحومین کے لیے ہدیہ بھیجے. پوچھا گیا: یا رسول اللہ کون سا ہدیہ بھیجیں؟ وما الہدیہ؟ تو سرکار نے فرمایا: نعم الہدیۃ والاستغفار، مرحومین کے لیے بہترین ہدیہ استغفار ہے.
تو یہ ایک مومن جس کی اصال ثواب کے لیے آج کی مجلس کا انعقاد ہے، خوش قسمت تھے کہ خداوند متعال نے ان کو جتنی زندگی عطا کی وہ پوری زندگی محمد و آل محمد کی محبت کا دم بھرتے رہے، اور پھر اللہ نے یہ توفیق دی کہ جب وہ اس دنیا سے گئے اور ان کا انتقال ہوا تو محمد و آل محمد کی محبت پہ انتقال ہوا۔ اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں سیفی صاحب قبلہ کہ آل محمد کی محبت پہ جینا کمال نہیں ہے بلکہ آل محمد کی محبت پہ مرنا کمال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، مفصل حدیث ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، کہ جو آل محمد کی محبت لے کے مر جاتا ہے وہ مغفور مرتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت لے کے مر جاتا ہے اس کی موت معمولی موت نہیں ہے، وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ اور شہادت کے سلسلے میں فرمایا کہ شہادت اتنی عظیم نیکی ہے کہ فوق کل بر بر، کہ اللہ نے ہر نیکی کے اوپر ایک اور نیکی قرار دی ہے، حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، لیکن ایک نیکی ایسی ہے کہ جس کے اوپر کوئی اور نیکی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی نیکی ہے کہ جس کے اوپر کوئی اور نیکی نہیں ہے؟ فرمایا وہ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، فلیس فوقہ بر، تو شہادت کے اوپر کوئی اور نیکی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عصمت محمد و آل محمد صلوات۔ تو شہادت ایک ایسی عظیم نیکی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، شہادت کی موت تو وہ ہوتی ہے جو وقت کی حجت کے حکم پر انسان وقت کی حجت کے دشمنان سے جنگ کرے اور جنگ کرتا ہوا امام کے حکم پر یا رسول کے حکم پر اس جنگ میں مارا جائے، اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ تو کیا یا رسول اللہ یہ شہادت کی موت ہر کسی کو نصیب ہو سکتی ہے؟ فرمایا شہادت کو فقط اس میں محصور نہ کرو، بلکہ آپ کو بستر پر بھی موت آ جائے لیکن آپ کا دل میری اور میری آل کی محبت سے پر ہے تو آپ کی وہ موت معمولی موت نہیں ہے، بلکہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، آپ کی وہ موت معمولی موت نہیں ہے، اللہ اس موت کو شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ ایک ایسے مومن کی اصال ثواب کی مجلس ہے کہ جن کی موت محمد و آل محمد کی محبت پر ہوئی، لہٰذا اس فرمان کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ ان کی موت شہادت کی موت ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل اور یہ طالب علم کے والد مرحوم کی مجلس ہے۔ والدین کی عظمت کے حوالے سے آپ سب علماء طلباء ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جب ہم والدین کی عظمت اور مقام کے حوالے سے قرآن اور روایات میں توجہ کرتے ہیں تو ہمیں 3 طرح کی آیات و روایات ملتی ہیں۔ ایک دستہ آیات و روایات کا وہ ہے کہ جس میں والد اور والدہ دونوں کی عظمت کو بیان کیا گیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن ایک دستہ ایسا ہے کہ جس کے اندر خاص طور پر والدہ کے احترام کو بیان کیا گیا ہے اور فرمایا گیا کہ والدہ اور انسان کی ماں ایسی عظیم مخلوق ہے کہ اللہ نے اس کے پاؤں کے نیچے جنت کو رکھا ہے۔ اور تیسرا دستہ آیات و روایات کا وہ ہے کہ جس میں اسلام فقط اور فقط خاص طور پر والد کے مقام کو بیان کرتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، والد کے مقام کو بیان کرتا ہے۔ اس میں سے ایک مورد قرآن میں سورہ بلد میں خداوند متعال والد کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے قسم اٹھاتا ہے اور خدا فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، مجھے قسم ہے اس بلد کی اور مجھے قسم ہے اس بلد میں رہنے والے کی اور مجھے قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد۔ تو
تو اس میں فقط اور فقط والد کی عظمت کو بیان کیا گیا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ قسم خدا ان چیزوں کی اٹھاتا ہے جن کا خدا کے نزدیک خاص مقام ہوتا ہے. یہاں پہ مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں 3 قول بیان کیے، بعض مفسرین نے 4 قول بیان کیے کہ یہاں پر والد اور ولد سے کیا مراد ہے. تفسیر مجمع البیان کے مطابق 3 قول بیان ہوئے. فرمایا ایک قول یہاں پر والد اور ولد سے مراد جناب حضرت آدم ہیں اور ان کی اولاد ہے، اس لیے کہ جناب حضرت آدم ابو البشر ہیں. خداوند متعال نے اس سے بشریت کا آغاز کیا اور وہ سب کے باپ ہیں، ان کا خاص مقام ہے. اس لیے خدا یہ قسم کھا رہا ہے کہ مجھے آدم کی قسم اور آدم کی اولاد کی قسم. پریشان نہیں ہونا، میرا گلا اگرچہ تھوڑا سا خراب ہے لیکن آپ جو ہے وہ جس طرح سیفی صاحب قبلہ بارہا فرما چکے کہ ذاکرین کے جو سوزی ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں اور ہمارے جو سوزی ہیں وہ ہمارے آگے ہوتے ہیں. انشاءاللہ آپ تعاون کریں گے. بس پہلا محمد و آل محمد صلوات. بس یہاں پر والد سے مراد جناب آدم اور ولد سے مراد اولاد آدم ہے. دوسرا قول مفسرین نے بیان کیا کہ یہ جو خدا ارشاد فرما رہا ہے ووالد وما ولد، مجھے والد کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم، یہاں پر والد سے مراد حضرت ابراہیم ہیں اور ولد سے مراد جناب اسماعیل ہیں، کیونکہ یہ دونوں اللہ کے نبی ہیں اور ان کا خاص مقام ہے اس لیے کہ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے ہیں، لہذا اللہ کے نزدیک عظیم ہیں، اس لیے خداوند متعال نے ان کی قسم کھائی. اور تیسرا قول بیان کیا کہ یہاں پر والد اور ولد سے مراد دنیا کا ہر صالح باپ، جو بھی باپ ہے اور نیک ہے، صالح ہے، پاکیزہ ہے، وہ مراد ہے، اور ولد سے مراد ہر پاکیزہ اولاد ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کو صلحاء پسند ہیں، پاکیزہ لوگ اللہ کے نزدیک عظمت کے حامل ہیں، اس لیے کوئی بھی دنیا کا باپ ہو اگر وہ صالح ہے تو اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے، اور کوئی بھی اولاد ہو اگر وہ صالح ہے تو اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے. بہرحال مجھے غرض نہیں ہے پہلے قول کو اختیار کیا جائے، دوسرے قول کو اختیار کیا جائے یا تیسرے قول کو اختیار کیا جائے، اتنی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ والد کا اللہ کے نزدیک خاص مقام ہے کہ اللہ اپنی بے عیب و لا ریب کتاب میں والد کی قسم کھا رہا ہے. سبحان اللہ. ایک صلوات بھیجئے بر محمد والے. اور والد وہ عظیم مخلوق ہے کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے چوتھے امام نے ارشاد فرمایا کیا انسان اپنے والد کے مقام کو پہچان، تیرا والد تیری اصل ہے اور تو اس کی فر ہے. آج اگر تیرا وجود ہے تو تیرے والد کی وجہ سے ہے، اگر تیرا والد نہ ہوتا تو تجھے وجود جیسی نعمت عطا نہ ہوتی. لہٰذا دنیا میں اگر کسی بلند مقام پہ انسان پہنچ جائے، کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر بن جائے، کوئی بڑے سے بڑا انجینئر بن جائے، یا ہم طالب علموں میں سے کوئی مقام میں اجتہاد پہ پہنچ جائے تو وہ وہاں پہنچ کے تکبر نہ کرے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. معصوم فرماتے ہیں کہ تیرا اس مقام پہ پہنچنا یہ تیرے والد کا مرہون منت ہے. رسالت مآب نے فرمایا کہ والد کے 3 حقوق ہیں انسان پر. پہلا حق یہ ہے کہ انسان اپنے والد کو اس کے نام سے نہ پکارے. یہی وجہ ہے کہ سرکار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سرکار امیر المومنین کو کبھی نام سے یا علی کہہ کے نہیں پکارتے تھے، بلکہ یا ابو الحسن کہہ کے پکارتے تھے یا امیر المومنین کہہ کے پکارتے تھے. فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ انسان اگر چل رہا ہے تو والد کے آگے نہ چلے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ جب محفل میں بیٹھنے کا وقت آئے تو انسان والد سے پہلے نہ بیٹھے. معصوم نے فرمایا کہ والد کا مقام اتنا ہے کہ دعاء الوالد لولدہ
کا دعا نبی لامت ہی، اللہ نے والد کو ایسا مقام عطا کیا ہے کہ جب کوئی والد اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے تو والد کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے ایک نبی اپنی امت کے حق میں دعا کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اور یہ والد اور والدہ خدا کی ایسی عظیم مخلوق ہے کہ میں نے سرنامہ کلام میں جس ارشاد گرامی کو ذکر کیا کہ میرے اور آپ کے چھٹے امام ہمارے مذہب کے رئیس یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والد اور والدہ خدا کی ایسی عظیم مخلوق ہے کہ جن کے ساتھ نیکی کرنے کو اللہ نے افضل ترین اعمال میں شمار کیا ہے۔ فرمایا افضل الاعمال، افضل ترین عمل کیا ہے؟ الصلاۃ لوقتها، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، وبر الوالدین، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ وہ امام فرما رہے ہیں جو ہمارے مذہب کے رئیس ہیں، جو جعفر صادق ہیں۔ اس امام کی شان کے لیے انسان کتنا بیان کر سکتا ہے۔ ایک فکرہ آپ کی خدمت میں اس امام کی شان کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ امام جو دین محمدی کی ایسی تشریح و تبیین کرے کہ دین محمدی جعفری کہلوانا پسند کرے، اس ہستی کو جعفر صادق کہا حضرت امام صادق بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مذہب کے اعتبار سے جعفری ہیں۔ ہم اپنے مذہب کا تعارف کرواتے ہوئے کسی ملک کا تعارف نہیں کرواتے، کسی شہر کا تعارف نہیں کرواتے۔ ہم نجف میں ہوں تو بھی جعفری ہیں، ہم قم میں ہوں تو بھی جعفری ہیں، ہم مشہد میں ہوں تو بھی جعفری ہیں، ہم کربلا میں ہوں تو بھی جعفری ہیں، مدینہ میں انسان چلا جائے پھر بھی مذہب کے اعتبار سے جعفری ہے۔ ہم مذہب کے تعارف کے مقام پہ پہلے امام سے علوی ہیں لیکن علوی کا تعارف نہیں کرواتے، ہم حسنی بھی ہیں لیکن حسنی نہیں کہلواتے، ہم حسینی بھی ہیں لیکن مذہب کے اعتبار سے حسینی نہیں کہلواتے، ہم زین العابدینی بھی ہیں، ہم باقری بھی ہیں، لیکن امام نے دین محمدی کی اتنی خدمت کی ہے کہ جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو ہم فخر سے سر بلند کر کے کہتے ہیں کہ ہم علوی بھی ہیں، ہم حسینی بھی ہیں، لیکن مذہب کے اعتبار سے ہم جعفری ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ تو ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا کیے، پہلے سے لے کر 12ویں تک ہمارا ہر امام معصوم ہے۔ جی ہر امام معصوم ہے، لیکن ذرا پوچھ ان سے کہ جو اپنے اماموں کی فہرست جب تیار کرتے ہیں تو چھٹے امام کی جگہ پہ ان کو یزید کا نام لکھنا پڑتا ہے۔ یزید کو امام مانتے ہیں، رضی اللہ عنہ ان کو کہنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، علی کے چاہنے والوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک نہیں کروڑوں ذاکر نیک جیسے پیدا ہو کے یزید کو رضی اللہ کہنا شروع کر دیں، مجھے بطول کی عزت کی قسم ہے نہ حسین کی عزت کم ہو سکتی ہے نہ یزید کو عزت مل سکتی ہے۔ ہاں البتہ ان کے یزید کو رضی اللہ کہنے سے رضی اللہ کی اوقات سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا کیے۔ یہ ہمارے چھٹے امام، ان کی والدہ گرامی جناب ام فروا،
ان کا تعلق جناب ام فروا، ان کے والد کا نام ہے جناب قاسم، جو محمد ابن ابی بکر کے بیٹے ہیں. یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی والدہ کے اعتبار سے ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ محمد ابن ابی بکر سے جا کے ملتا ہے. اور محمد ابن ابی بکر وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جس کو سرکار علی ابن ابی طالب اپنا بیٹا کہتے ہیں. محمد ابن ابی بکر کو علی علیہ السلام اپنا بیٹا کہہ کے خطاب کرتے تھے. جنگ جمل میں جب اونٹ فتنے کا مرکز علی علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تو سرکار علی ابن ابی طالب نے حکم دیا کہ کوئی تم میں سے ہے کہ جو جا کے اس شیطان کی ٹانگوں کو قط کرے. توجہ ہے، مولا نے وہاں پہ اس سواری کو اونٹ نہیں کہا بلکہ شیطان سے تعبیر کیا ہے کہ کوئی ہے جو جا کے اس فتنے کے پاؤں کاٹ دے، اس شیطان کے پاؤں کاٹ دے. تو کہنے والوں نے کہا یا علی یہ تو اونٹ ہے، یہ تو شتر ہے، یہ تو جمل ہے. علی نے کہا نہیں یہ اونٹ نہیں، یہ شیطان ہے. کسی نے کہا یا علی میں مومن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ یہ اونٹ ہے. تو علی ابن ابی طالب نے کہا میں امیر المومنین ہو کے کہہ رہا ہوں یہ شیطان ہے. تو مومن ہو کے کہہ رہا ہے، میں امیر المومنین ہو کے کہہ رہا ہوں یہ اونٹ نہیں یہ شیطان ہے. علی کا یہ حکم پا کے علی کا علی بیٹا حسن مجتبی آگے بڑھے، جا کے اس سواری کے پاؤں کو کاٹ دیا. اب جب سواری کے پاؤں کو کاٹا جاتا ہے تو سواری گرتی ہے، اور جب سواری گرتی ہے تو سوار گرتا ہے. اور علی ایسا کریم امام ہے، علی ہے، گرنے نہیں دیا، گرنے نہیں دیا، دشمن کو بھی گرنے نہیں دیا. محمد ابن ابی بکر کو کہا اے محمد ابن ابی بکر جا سنبھال. مولا کا حکم ملنا تھا. برق رفتاری سے محمد ابن ابی بکر آگے بڑھا. اب جو گرنے والا ہوتا ہے یہ فطری بات ہے، انسان جب گرنے لگتا ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے آگے سیاہی آ جاتی ہے، آنکھوں کے آگے تاریکی آ جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے. محمد ابن ابی بکر نے ہاتھوں کو بڑھایا، گرنے والی کو تھاما. جو ہی محمد ابن ابی بکر کے ہاتھوں پہ آئی کہا ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ. علی کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ میں حرم رسول تھی، غیر محرم کے ہاتھوں میں دے دیا. ہے ہاتھ علی غیرت بھول گیا. میں زوجہ رسول تھی، مجھے غیر محرم کے ہاتھوں میں دے دیا. یہ فکر ختم ہوئے. محمد ابن ابی بکر مسکرانے لگے، کہا آنکھیں کھول، جس کی تو بیٹی ہے اسی کا میں بیٹا ہوں. علی کی غیرت پہ بات نہ کر، علی غیرت مندوں کا امام ہے. اس طرح تھکا ہوا نعرہ نہیں، اگرچہ میرا گلہ تھکا ہوا ہے. آپ سب ماشاءاللہ ٹھیک ہیں. جی تو جناب کی والدہ جناب محمد ابن ابی بکر کے ساتھ والدہ کے اعتبار سے ان کا شجرہ نسب جا ملتا ہے، اور والدہ کا نام ہے جناب ام فروا. اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ایک امام کا شجرہ نہیں بلکہ پہلے امام سے لے کر 12ویں امام مہدی تک ہمارے پاس ہر امام کا شجرہ موجود ہے. 12ویں امام کی والدہ کا نام جناب نرجس خاتون، 11ویں امام کی والدہ کا نام جناب شوشن، 10ویں امام کی والدہ کا نام حدیثہ خاتون، 9ویں امام کی والدہ کا نام نجمہ خاتون ہے، 8ویں امام کی والدہ سبیکہ خاتون، 7ویں امام کی والدہ حمیدہ خاتون ہے. توجہ رہے، 6ٹھے امام کی والدہ جناب ام فروا، 5ویں امام کی والدہ جناب فاطمہ، 4تھے امام کی والدہ جناب شہر بانو، تیسرے اور دوسرے امام کی والدہ جناب حضرت فاطمہ الزہرا، پہلے امام کی والدہ فاطمہ بنت اسد. توجہ کیجئے گا، ہماری تمام اماموں کی والدہ کے نام موجود ہیں. ایک مخالف شیعہ دشمن علی خودکشی کیوں نہیں کر لیتا؟ ہم تو اپنے اماموں کی والدہ کے نام بڑے مجمع میں بتانے کو تیار ہیں. ذرا تجھ میں ہمت ہے تو آ، جن کو پیر و مرشد مانتا ہے ان کے والد کے نام تو بتا.
ایسے باعظمت امام عطا کیے ہیں کہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ امام، اس کی والدہ کا یہ نام ہے، اس کے والد کا یہ نام ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو ہمارے یہ چھٹے امام، امام جعفر صادق، ایک دن اپنے ایک شاگرد کے پاس بیٹھے تھے تو شاگرد سے پوچھا کہ تو جو میری شاگردی میں آیا ہے تو نے مجھ سے قرآن سے، اسلام سے کیا سیکھا ہے؟ اور اس طرح کے سوالات امام اپنے شاگردوں سے کرتے رہتے تھے۔ جب کوئی شاگرد مناظرہ کر کے آتا تو پوچھتے کہ آپ نے کیا دلیل دی، دشمن کو کیسے قتل کیا؟ تو یہاں پر بھی اپنے ایک شاگرد سے پوچھا کہ تو جو میری شاگردی میں موجود ہے تو نے مجھ سے کیا سیکھا ہے؟ تو شاہ جی اس شاگرد نے 8 چیزیں امام کے سامنے بیان کی کہ جو امام نے کہا کہ یہ 8 چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، اگر آپ کی توجہ ہو تو آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سرکار نے پوچھا کہ تو نے کیا سیکھا؟ تو امام کا یہ شاگرد کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں غور کیا، لوگوں میں غور کیا کہ لوگ جس چیز سے بھی محبت کرتے ہیں اور محبت کے بعد اس کو حاصل کر بھی لیں تو جتنی شدید محبت بھی ہو، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ موت آ کے اس کے درمیان اور ان کی اس محبوب چیز کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں کس چیز سے محبت کروں کہ جس کو موت بھی جدا نہ کر سکے۔ میں نے اللہ کی کتاب میں غور کیا تو مجھے اللہ کی آواز آئی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اس کا ذرہ سا بھی قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا اور اپنے اس نیک عمل کو پائے گا۔ کہتے مولا جب میں نے دیکھا تو مجھے اس بات کا علم ہو گیا کہ نیک عمل ہی ایسی چیز ہے کہ جس کو موت انسان سے جدا نہیں کر سکتی، تو اس کے بعد میں نے نیک عمل سے محبت کرنا شروع کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری چیز کہتا ہے مولا میں نے دیکھا کہ دنیا میں لوگ فخر کرتے ہیں، کوئی اپنے مال و دولت پہ فخر کرتا ہے، کوئی اپنی نسل حسب فخر کرتا ہے، کوئی کسی چیز پہ فخر کرتا ہے، لیکن میں نے قرآن میں غور کیا کہ یا اللہ میں کس چیز پہ فخر کروں؟ تو مجھے اللہ کی آواز آئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر کوئی چیز قابل فخر ہے تو وہ اللہ کے نزدیک تقوی الہی۔ تیسری چیز مولا میں نے دنیا میں غور کیا، دنیا لہو و لعب میں مشغول ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہے، لیکن اللہ کی آواز آتی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو اس آیت کے پڑھنے کے بعد میں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور اس بات پر توجہ کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چوتھی چیز مولا، چوتھی چیز یہ ہے میں نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس جب بھی کوئی عمدہ چیز، قیمتی چیز آ جاتی ہے تو لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے بھی قرآن سے سیکھا کہ کس چیز کی حفاظت کرنی چاہیے، تو مجھے قرآن نے آواز دی کہ جو اللہ کو قرض دیتا ہے تو اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور میں نے روایات کے مطابق اللہ کو قرض دینا شروع کر دیا، یعنی مومنین کی، حاجت مندوں کی مدد کرنا شروع کر دی تاکہ میرا مال محفوظ ہو جائے۔ پریشان تو نہیں ہو؟ پانچویں چیز مولا، پانچویں چیز میں نے یہ سیکھی، پانچویں چیز میں نے یہ سیکھی کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں۔ کیوں بغض کرتے ہیں؟ رزق کی وجہ سے بغض کرتے ہیں، لیکن جب میں نے اللہ کی کتاب میں غور کیا تو مجھے اللہ کی آواز آئی کہ جتنا کسی کا رزق ہے ہم نے پہلے سے تقسیم کر دیا ہے، جتنا جس کا حصہ ہے، جتنا جس کا نصیب ہے وہ اس کو مل کے رہے گا۔ مولا اللہ کا یہ ارشاد پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ رزق کی خاطر کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ چھٹی چیز مولا میں نے دیکھا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، اور یہ بات نسلوں تک چلی آتی ہے، خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جی
لیکن میں نے جب قرآن میں غور کیا تو اللہ کی آواز آئی ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، کہ دشمنی کا معیار انسان کے ساتھ دشمنی نہ کرے، بلکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اے انسان تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، تمہارے لیے بھی حکم ہے کہ تم شیطان کو اپنا دشمن رکھو۔ مولا یہ پڑھنے کے بعد میں نے یہ سیکھا کہ انسان کو انسان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انسان کو شیطان سے دشمنی کرنی چاہیے۔ توجہ ہے؟ صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ محمد۔ ساتویں چیز میں نے یہ سیکھی کہ انسان رزق کی خاطر اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ عبادت خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رزق کی تلاش اگرچہ کرنی چاہیے، لیکن اتنی حد تک انسان رزق کی تلاش میں نہ جائے کہ خدا کو بھول جائے، عبادت خدا کو بھول جائے۔ مولا میں نے دیکھا کہ لوگ رزق کی خاطر عبادت خدا کو ترک کر دیتے ہیں، لیکن میں نے اللہ کی کتاب کا مطالعہ کیا، مجھے خالق لم یزل کی آواز آئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو مجھے پتہ چل گیا کہ انسان کی خلقت کا مقصد عبادت الہی ہے۔ رزق کی خاطر انسان عبادت الہی کو ترک نہ کرے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد، ایک مرتبہ پھر درود بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ آٹھویں چیز مولا میں نے یہ سیکھی، میں نے دنیا میں دیکھا کہ انسان کوئی اپنے مال پہ بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی ظاہری طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنے جیسے انسانوں پہ توکل کرتا ہے۔ توجہ میری جانب رہے، لیکن میں نے اللہ کی کتاب کا مطالعہ کیا تو مجھے خالق